الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. محترم حاضرین، اس دنیا کی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، اپنے آپ میں یہ چیز تجربے کے طور پر دیکھتا ہے اور برتتا ہے کہ دنیا کی زندگی الجھنوں سے، پریشانیوں سے، مسئلوں سے بھری ہوئی ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی داخلی، خاندانی، عائلی، ماحولیاتی، ملکی، سیاسی پریشانی، مصیبت اس کا پیچھا کر رہی ہے. آدمی کو وہ کسی بھی مقام اور درجے میں ہو، عام آدمی ہو، کچھ خصوصیت کا درجہ مقام رکھتا ہو، کسی اونچے منصب اور مقام پر بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جسے الجھنوں اور مسئلوں سے نجات حاصل ہو. ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف، پریشانی، مصیبت، الجھن، فکر، غم، اندوہ اور ہر روز نئے نئے صدموں میں، پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے. اور اسی بیچ میں اس کے ذہن و دماغ میں، ہر انسان کی فطرت میں یہ خواہش بھی پنپتی نظر آتی ہے. اپنے آپ سے ہم محسوس کر سکتے ہیں، فطری خواہش ہے کہ ایسی زندگی ہمیں حاصل ہو جہاں دکھ نہ ہو، صدمہ نہ ہو، غم اندوہ نہ ہو. ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے ایمان کی بنیادوں میں یہ بات شامل ہے کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے یوں ہی بلا وجہ پیدا نہیں کی، اور یہاں اچھائی کے ساتھ برائی، انسان کے اندر اچھائی اور برائی کے مادے دونوں پیدا کیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دارالامتحان ہے، اور اس دارالامتحان کی کارروائیوں اور کارستانیوں کے نتیجے میں آخرت کا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے. اور یہ بھی ہمارے ایمان کی بنیاد میں ہے، جسے ہم ایمان بالآخرہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد برزخی زندگی، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، حساب و کتاب کا ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیا کی زندگی کے اعمال و ایمان کی بنیاد پر فیصلہ ہونا، یا تو دائمی عذاب یا پھر ایسا انعام اور ایسی جنت جہاں کوئی دکھ اور پریشانی نہیں ہوگی. یعنی یہ ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے، اور یہ ہماری فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ ایک ایسی زندگی ملے جہاں الجھن نہ ہو، دکھ نہ ہو، غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، سکھ ہی سکھ ہو، آرام ہی آرام ہو. اور ایسی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے جس مقام کو بنایا ہے اسے اللہ نے خود کئی نام دیے ہیں. ایک عام نام ہم جنت سے جانتے ہیں. جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جو اتنا گھنا ہو کہ باہر سے اندر کا کچھ بھی نظر نہ آئے. گھنا چھپا ہوا باغ. اس کا ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالسلام رکھا ہے. یہ جو میں نے ابھی بات کی کہ انسان کی یہ خواہش اور فطرت ہے کہ ہر طرح سے سلامتی ہو، ہر دکھ اور پریشانی سے آزادی ہو، تو اس اعتبار سے ایسا گھر ہونا چاہیے جو سلامتی والا ہو. دارالسلام یہ اللہ کا گھر جنت ہے، جہاں کوئی دکھ اور پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، ہر طرف سکھ ہی سکھ ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اور بھی کئی نام رکھے ہیں. جنت کے 20 نام ہیں. دارالخلد یعنی ہمیشگی کا گھر، جہاں یہ بھی ڈر نہیں ہوگا جیسے اس دنیا میں ہے کہ آدمی کچھ کما بھی لے، بنا بھی لے، بہت اونچائی پر پہنچ بھی جائے تو یہ دکھ اسے ستاتا ہے، اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے. یہاں
موت ایسی بیماری، ایسا معاملہ ہے جس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں. ہر شخص کو موت کے منہ میں جانا ہی ہے، یہ طے شدہ بات ہے. اور جب موت طے ہے تو اس دنیا کا کوئی بھی، جسے حدیث میں کہا ہی گیا ہے کہ لذتوں کو بے مزہ کر دینے والی، کرکرا کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرتا ہے تو آدمی کو اپنی حقیقت یاد آتی ہے. لیکن اسی موت کے یاد کرنے سے ایک بندہ مومن کو حوصلہ ملتا ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں، اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد جینی ہے. یہ ایمان ہمیں بہت سے فائدے دیتا ہے، اس میں عمل کا حوصلہ دیتا ہے. آدمی دنیا کی ناکامیوں، دکھوں، پریشانیوں میں حوصلہ توڑ دیتا ہے اگر کفر ہو، ایمان والا نہ ہو. لیکن اگر ایمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہو، تو یہ یقین رکھتا ہے کہ اصل زندگی تو بعد میں ہے. اب اس دنیا میں کتنی بھی محرومی ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، دشمنوں کا تسلط اور غلبہ ہو، کیسے بھی حالات ہوں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اس ایمان کی بنیاد پر بندے کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کی کامیابی کے لیے محنت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کے تعلق سے قرآن میں بڑے بیانات ہیں، جیسے جہنم کا تذکرہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بالتفصیل بار بار بتکرار بیان کیا ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. وہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، ہماری چاہت خواہش کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دائمی آرام کی زندگی کی خواہش انسان کے ذہن و دماغ میں، فطرت میں عطا کی ہے، ودیت کی ہے، تو اس کا علاج اور جواب بھی تیار کر رکھا ہے، اور وہ جنت کی شکل میں. یہ ہمارے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایمان کا حصہ ہے. صحیحین کی بڑی مشہور روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے: من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان میں سے ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب ہے، مضمون ہے لمبا. توحید کی بات پہلے آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی بات. جب اللہ کے رسول کو عبد کہا، بندہ، تو اس سے ان سارے لوگوں کا رد ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کے دائرے سے نکال کر معبودیت کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نور مجسم تھے، حاضر ناظر تھے، عالم الغیب تھے، مختار کل تھے. جی نہیں، ساری فضیلتوں، خصوصیتوں کو جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے باوجود آپ عبد ہیں، رسول ہیں. اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو آپ کی بجائے کسی اور کی مانتے ہیں، امام کی، بزرگ کی، پیر صاحب کی. اللہ کے رسول کی سنتوں کو رد کر کے فلاں کو مان رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ ہیں. دین لانے والے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دین لانے والے رسول ہیں، ائمہ اور جو ہے مشائخ نہیں ہیں. یہ تو ان کے نمائندے ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. خیر، یہ موضوع نہیں ہے. یہ گواہی دی. پھر حضرت عیسیٰ کے اللہ کا بندہ، رسول، روح اللہ، کلمت اللہ، ان کی اپنی تشریح میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. اور آخری میں جو محل استشہاد ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے. جو یہ مانتا ہے، جنت اور جہنم کو حق ماننے میں آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شامل ہو گئی اس میں. اور ان تین گواہیوں کے ساتھ توحید، رسالت، آخرت، ساری ایمانیات کی چیزیں آ جاتی ہیں ضمناً. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ادخلہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہ گواہی دے گا، یعنی اپنی زبان سے کہے گا اور دل میں یقین موجود ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کو جیسا بھی عمل ہو جنت میں ڈالے گا. یہ اس آخری جملے کا دو معنی بیان کرتے ہیں کہ جیسا عمل ہوگا اس اعتبار سے اس کو درجہ ملے گا جنت میں، ایک، اور دوسرا جیسا عمل، چاہے جیسا عمل ہو، زمین آسمان بھر کے گناہ کیا ہو، اس کی بنیاد پہ چاہے وہ جہنم میں چلا جائے، لیکن نکال کر جنت میں جائے گا ضرور، جہنم سے نکل کر. اس کے لیے یہ پکی بات ہے. اگر شرک نہیں ہے، ان عقائد کی مخالفت، تو یہ ایمان کا حصہ ہوا اور اس پر جنت کی گارنٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بتایا. اب اس کو اس تناظر میں رکھیے کہ ہم اور آپ دنیا کی زندگی میں دنیاوی سرسبزی، شادابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. چمک دمک کو دیکھ کر، گلیمر کو دیکھ کر آج آدمی فریفتہ ہوتا ہے، اور اس کی خواہش میں، اس کی لالچ میں کبھی اپنے ایمان کو بیچتا ہے،
آخرت کو فراموش کرتا ہے، اصولوں کو طاق میں رکھتا ہے، حقوق کو پامال کرتا ہے، اللہ اور اس کی تعلیمات کو، اس کے دین کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حقوق کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی چاہت میں، یہ دارالامتحان میں یہ جو لذتیں دکھائی دیتی ہیں، اور آدمی کی اپنی جو تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، یہ خواہشات اسے اس طرف راغب کرتی ہیں کہ دنیا کی چمک دمک ہم حاصل کریں، لذتیں حاصل کریں، اور یہیں سے اس کی زندگی میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت والی روایت دھیان میں رکھیے کہ امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی، ایک زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں، اور اس کی وجہ صحابہ نے پوچھی تو آپ نے آخر میں کیا کہا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، یہ ایک بیماری کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اور یہیں سے آدمی جب آگے بڑھتا ہے تو عقائد کی خرابیوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے اور اعمال کے انحرافات میں بھی پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرتا ہے، آخرت کی چاہت کی بجائے دنیا کی چاہت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہاں ساری بیماریاں آتی ہیں۔ لیکن ہم اور آپ اگر ان اللہ تعالیٰ نے جو نقشے کھینچے ہیں قرآن کریم میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، تو ہماری نظر اس لذت پر، اس قیمتی دولت پر ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام دیا۔ اور یاد رکھیے، ہمارا آج دنیا میں کامیابی کے بہت سے معیار گناتے کہ فلاں ڈگری حاصل ہو جائے، منصب حاصل ہو جائے، دنیا کی جائیداد، پراپرٹی اور یہ بنا لیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو سرکاری ملازمت میں آ گیا، ہماری تو اتنی پراپرٹی ہو گئی۔ وہ ایسے بولتا ہے جیسے دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار ہو گئے، روزے سے ہیں، بخاری میں روایت ہے، ان کے بیٹے سامنے کھانا پیش کیا، رونے لگے، اچھا کھانا، کہا کہ مصعب ابن عمیر، کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ ان کا درجہ اونچا تھا، عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن صحابہ میں تواضع تھی۔ کہا مجھ سے بہتر تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے اس حالت میں کہ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا جو ان کے تن کو ڈھانپ سکے کفن کے طور پہ، سر ڈھانکا جاتا پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا سر کھل جاتا۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے اسی حالت میں۔ ہم کو یہ دولت اور نعمت مل گئی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں نہ دے دیا ہو اور آخرت میں ہم محروم ہو جائیں۔ ان کے دنیا میں ملنے پر فکر ہوتی تھی، ہم محروم ہونے پہ فکر مند ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اصل میں اپنے دل میں جنت کا لالچ پیدا کرنا چاہیے، اس کی حرص ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا، وقت نہیں ہے، سورہ مطففین میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ چیز ہے جس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے، آج کی زبان میں کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ان الابرار لفی نعیم والی آیتیں پڑھتے جائیے کہ ابرار نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، سراپا نعمتوں میں ہوں گے۔ اور پھر آگے جو بتایا گیا ہے کہ مسحریوں پر تخت نشین ہوں گے، ہاں مخملی لباس میں مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہاں ان کے چہرے سے نعمت کی تر و تازگی دکھائی دے گی، محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں جو بات کہی، مثال کے طور پہ سورہ دخان میں ایک دو جگہ کا میں مقام صرف پیش کر رہا ہوں، اور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جنت ہم سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم صحابہ کرام کی طرح جنت کو حقیقی طور پہ مانتے نہیں ہیں۔ اگر ایک آدمی، جیسے دنیا کے معاملے میں ہمارا کوئی ایم ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، ایک بچے کو، ایک جوان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستوں کو اختیار کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اگر ہم جنت کو مانتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں تو کیا اس کی طلب، اس کے لیے محنت و عمل، اس کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے ہمارے اندر وہ نظر آتی ہے؟ اور یاد رکھیے، علامہ ابن تیمیہ کا ایک بڑا شاندار جملہ لوگ نقل کرتے ہیں اور موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی جنت سے پہلے دنیا کی ایک جنت اللہ نے بنائی ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ آخرت کی جنت میں داخل ہو، اسے پہلے دنیا کی جنت میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور دنیا کی جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، عمل صالح، تقوی، اللہ کے ذکر کی لذت سے ہر وقت سرشار اور آباد رہنا، یہ وہ خوبیاں، نیکیوں میں ڈوبے رہنا۔ جب آدمی نیکوکار بنتا ہے تو دنیا کی جنت میں داخل ہوتا ہے،
اور جو دنیا کی جنت میں داخل ہوا وہی آخرت کی جنت کا مستحق ہوگا. یہ ایک چیز اگر ہم ایم اپنا مقرر کرتے ہیں جنت کو، اس سے ہمارے اندر اخلاص آئے گا. ہمارے اپنے دنیا کے کاموں میں ریاکاری، دکھاوا، دنیا کی چیزوں پر توجہ کو مرکوز کرنا، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ کر دنیا میں جو ہے مشغول اور مصروف رہ جانا. ہمارے ہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں کیا ہیں؟ میں سے شروع ہوتے ہیں، میں پہ ختم ہوتے ہیں. اب اس کا خاتمہ کہاں سے ہوگا؟ آپ اور ہمارے سامنے مقصد بڑا ہو. اگر ہمارے سامنے آخرت ہو، چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کریں گے. سرسری طور سے میں کہہ رہا ہوں، گہرائیوں میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ مضمون بہت طویل ہے. ہاں، اور ابھی بھی سمجھ لیجئے کہ میں موضوع صرف ذکر کر پاؤں گا ایک خطبہ جمعہ میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اور ہمارے لیے اس کو بطور مقصود کے پیش کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے تو یہ انعام ملے گا. اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں ہماری زندگی کا معیار اور سلیقہ بہت اونچا ہو جائے گا. ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑیں گے، ہمارے اندر اخلاص ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر حقیقی کامیابی پر ہوگی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ قرآن نے گویا ایک انسان کی کامیابی کا معیار قرار دیا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، تو وہ فائز ہو گیا، کامیاب ہو گیا. ہم دنیا میں بہت سارے معیار بناتے ہیں کامیاب. یہ ایک جملہ ہمارے لیے بظاہر بہت سمپل سی بات ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ، لیکن سب سے اہم مسئلہ یہی ہے. ہماری ساری زندگی کا حاصل یہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ. اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ظاہر سی بات ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت نہ دیتا جہنم سے وہ نجات دے دیتا، مجھے برابر سرابر چھوڑ دیتا. بخاری میں، امام بخاری نے نقل کے صحیح بخاری میں لمبی روایت ہے ابو موسیٰ اشعری اور ان کے درمیان کا کلام. تو یہ جنت کتنی اعلیٰ ہے اور ہماری خواہشات کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو جگہ نقشہ کھینچا. قرآن کی آیت ان المتقین فی مقام امین. متقی لوگ مقام امین، امن کی جگہ میں ہوں گے. کوئی ٹینشن نہیں. امن کہاں؟ امن جہاں کوئی خوف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، ہمارے لوٹنے پٹنے، صدمے اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی کوئی اندیشہ نہ ہو، وہ امن کی جگہ ہے. تو متقیوں کے لیے، اس کا مطلب جو غیر متقی ہیں ان لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندا ہے، اور جہنم میں جلتے 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 بھی اس کی گندگی صاف پاک نہیں ہوگی، اس لیے وہ جنت کے لائق ہوگا ہی نہیں. جنت پاکیزہ جگہ ہے، اور پاکیزگی صالحیت سے آتی ہے، اور شرک کی گندگی ایسی ہے جو کبھی صاف نہیں ہوگی. تو اللہ نے کہا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں ہوں گی. اب مقام امین، باغات اور چشموں، ان کی جو تفصیلات آپ پڑھیں گے، قرآن ہی میں کہا کہ باغات کیسے ہوں گے، درخت کیسے ہوں گے. اتنا لمبا لمبا سایہ کہ سالہ سال اس کے سائے میں جو ہے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار گزرے تو طے نہ ہو سکے. اور جنت کتنی بڑی ہوگی. ابھی میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اس جنت کی طرف لپکو. سارعوا، سرعت سے، تیزی سے، جلدی سے آگے بڑھو. جیسے میں نے کہا کمپٹیشن والی آیت بتائی ابھی، اس میں اللہ نے کہا سارعوا، سورہ حدید میں کہا سابقوا، ایک دوسرے سے سبقت کرو اس مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف سرعت سے آگے بڑھو، اور اس جنت کی طرف جس کی پہنائی، جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کی طرح ہے. آسمانوں اور زمین کی طرح. جنت کی ایک ایک صفت پر اگر بحث کی جائے ایک ایک خطاب ہو سکتا ہے کہ اس کی کشادگی کتنی ہے. حد نگاہ جنت میں ایک جنتی کا ایک محل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے خیمے ہوں گے جو صرف ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، ایک موتی جس میں کہیں کوئی جوڑ نہیں ہے، ایک موتی. اور اس کی چوڑائی حدیث میں ہے کہ 60 میل کی ہوگی. 60 میل، ہاں 60 میل صرف ایک خیمے کی. محلات الگ ہیں، نہریں الگ ہیں، اور دوسری کشادگیاں الگ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، مسلم میں کئی ڈھنگ سے مفصل اور الگ الگ ڈھنگ سے تفصیلات سے حدیث ہے، جو آخری شخص جنت میں جائے گا. جہنم سے نکل کر جنت میں، پڑھیے، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، موقع بھی نہیں ہے یہاں تفصیل سے،
کہ کس طریقے سے وہ کئی بار اللہ سے بار بار مانگے گا. توحید والا ہوگا جہنم میں چلا جائے گا, پھر نکالا جائے گا, درجہ بدرجہ جنت کے دروازے پہ آئے گا اور کہے گا اللہ مجھے صرف اس جنت میں ڈال دے, تو نے مجھے جہنم سے نکالا, دور کیا, سائے میں لایا, جنت کے دروازے تک پہنچایا, اب اندر بھی ڈال دے. اللہ کہے گا اس جنت کے مانگنے کی بجائے جس دنیا میں تو تھا اور جس کے چکر میں, جس کے پیچھے پڑ کر تو نے دین کو اور مجھے آخرت کو فراموش کیا, جا اس جیسی تجھ کو کئی گنا دنیا دے دیتا ہوں, 4 گنا 5 گنا 10 گنا. تو کہے گا اللہ تعالیٰ وہ دنیا اور اس جیسی 10 گنا دنیا مجھے نہیں چاہیے. اس دنیا کی قیمت کا جنت کے سامنے اندازہ لگائیے جس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں. ایک شہر خرید نہیں پائیں گے زندگی بھر محنت کر کے. اللہ تعالیٰ کہے گا پوری دنیا لے لو, جنت مت مانگو. تو کہے گا کہ یہ پوری دنیا نہیں, ایسی 10 دنیایں نہیں چاہیے, صرف جنت میں داخلہ دے دے. اسے کہے گا اللہ تمنا کر. الگ الگ روایتوں کو ملا کے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اور وہی صحیح مسلم میں ہے. تمنا کر. تو کہے گا اللہ مجھے فلاں فلاں بادشاہ یا فلاں فلاں اتنی 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 زمین چاہیے. کہا اس سے اور ڈبل دوں تو کہا بہت اچھا, اس سے اور زیادہ, اس سے اور زیادہ. اللہ تعالیٰ چوتھی مرتبہ کہے گا کہ بس کر, بہت ہے. تو اس دنیا سے کئی گنا زیادہ دنیا آخری جنتی کو ملے گا جو سب سے ہلکا جنتی ہوگا. اور جب وہ اندر جائے گا, حوریں اس کا استقبال کرے گی, تو وہ کہے گا کہ اعطی تو لم یعطا احد من العالمین, مجھے ایسی نعمتیں اللہ نے عطا کیا ہے, ایسی چیزیں دی گئی ہیں, نعمتیں دی گئی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں دی گئی ہے. آخری اور سب سے ہلکا جنتی یہ بولے گا کہ مجھے وہ ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا. کیا ہوگی جنت؟ دوسری آیت میں نے جو پڑھی سورہ کہف کی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیے یہاں متقیوں کے لیے, میں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی اس کے آخر میں اعدت للمتقین, کہ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے. مطلب جو متقی نہیں ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے. متقی کون ہے؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں شریعت کا پابند, اوامر و نواہی کا, جو قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا اس کو کرنے والا, منع کیا گیا اس سے رکنے والا. شارٹ میں تقوی کا معنی. تو متقیوں کے لیے ہے. اور یہاں جو پڑھا سورہ, اور یہ قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہیں مہمانی کے طور پر. فردوس بخاری کی, مسلم کی, بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ مجاہدین کے لیے, اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت میں 100 درجات ہیں. اسی میں آگے ذکر ہے کہ تم جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو, فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنها تفجر أو تفجر انہار الجنہ, کہ اگر مانگو تو جنت الفردوس مانگو, فردوس کی جنت, کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور جنت کا سب سے درمیانی سینٹر ہے, اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے, وہیں سے جنت کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں. اب ان نہروں کی جو تفصیلات ہے قرآن کی آیتوں میں, دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں, شہد کی نہریں. جنت کی شراب ایسی کہ مستی نہیں آئے گی, سر نہیں گھومے گا. جنت کی جو نعمتیں ہیں, وقت نہیں ہے اس لیے صرف میں آیتوں کی بجائے اپنے الفاظ میں صرف تذکرہ کر رہا ہوں, قرآن پڑھیے ترجمے سے. ہاں, اس میں حوریں ہوگی, دنیا کی بیویاں ہوگی. حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر جنتی کو کم سے کم دنیا کی 2 عورتیں ملے گی. اسی سے بعض اہل علم نے یہ بحث کی ہے کہ عورتیں دنیا میں زیادہ ہیں, جنت میں بھی وہ زیادہ ہوں گی اور جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی. اس میں اختلاف ہے جنت والے میں, لیکن اہل علم میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کہ ہر جنتی کے ساتھ کم سے کم 2 عورتیں ہوں گی اور حوریں ہوں گی. اور جو 60 میل والے خیمہ کا ذکر ہے اس میں کہا کہ ایک حصے سے دوسرا نظر نہیں آئے گا اور ہر حصے میں اہل جنت کی بیویاں ہوں گی. تو حوریں جن کی آنکھیں بہت ہی حسین و جمیل, یہ میرے ہاتھ میں کچھ روایتیں بھی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو پنڈلیاں ہیں جنت کی عورتوں کی, پنڈلیوں کا جو مخ ہے اندرونی حصہ وہ باہر سے نظر آئے گا, اتنا شفاف بدن ہوگا, اتنی خوبصورتی ہوگی, اتنا, اور اس کے ساتھ ساتھ دلکشی بھی, کہ بدن کے اندر کا حصہ بھی باہر سے نظر آئے گا. ہاں, بخاری وغیرہ کی روایت ہے, یہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ روایت آپ ضرور سنیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلا زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا
وہ 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ ہوگا. دوسرا جو جائے گا تو دور آسمان میں جو ستارے چمکتے ہیں ان کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا. اور پھر کہا اللہ نے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ان میں سے ہر آدمی کی دو بیویاں ہوں گے. کیا ہے یُرَىٰ مُخُّ سُوقِهِمَا مِن وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَذَابٌ، اور کوئی جنت میں کوئی شخص اکیلا تنہا نہیں ہوگا. ہاں ایک روایت، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صبح کا چلنا غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کی راہ میں صبح گھر سے نکلنا، آپ کسی کام سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو صبح نکلتے ہیں یا شام کو نکلتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، دعوت اللہ، دین کے کام کے لیے، تو یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے. ہاں اخلاص ہونا چاہیے. پھر اللہ کے رسول نے آگے جو کہا لقاب قوس قوس احدکم او موضع قدم من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک کمان کی جگہ، تیر کمان جو ہوتا ہے، ایک کمان کی جگہ یا تم میں سے ایک آدمی کے قدم کا جو مقام ہوتا ہے، یعنی ہمارے پیر رکھنے کی جگہ جتنی دنیا میں جنت میں ہوگی وہ دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. آگے کے الفاظ سنیے، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اطلعت إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف جھانک کر دیکھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو آسمان اور زمین کے بیچ کی سارے حصے کو یہ روشن کر دے گی، اجالا پھیل جائے گا. اور کہا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو خوشبو سے بھر دے گی، سارے کے سارا ماحول معطر ہو جائے گا. اور اللہ کے آگے فرمایا وَلَنَصِيفُهَا یعنی الخمار، اور اس جنتی عورت کا جو دوپٹہ ہے، اوڑھنی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی الخمار، خمار اوڑھنی یا دوپٹہ ہے، یہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. کمیت میں بھی کیفیت میں بھی لوگوں نے کہا بہتر ہوگا. اگر جنت اور دنیا کا صرف یہ پہلو دیکھا جائے کہ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہاں، اور دنیا کتنی بھی مل جائے ختم ہو جائے گی، یہی کافی ہے جنت کے افضل اور سب سے بہتر ہونے کے لیے. اور اس اعتبار سے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا بھی اگر کسی انسان کو مل جائے تو یہ متاع قلیل ہے، جنت کے سامنے اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، یہ آیتیں پوری کر لیں اور بات کو ختم کریں. اللہ نے فرمایا کہ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، کہ یہ جنتی جو باغات میں چشموں میں ہوں گے یہ باریک ریشم اور دبیس موٹے ریشم کا لباس زیب تن کریں گے اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. حدیثوں میں ہے کہ جنتی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے. جمعہ کے دن ہر ہفتہ جو ہے وہاں ایک بازار لگے گا جہاں وہ لوگ اکٹھا ہوں گے. بازار بمانا اجتماع ہوگا. اور جمعہ کا دن اس طرح کا نہیں ہوگا جیسے ہم سنیچر اتوار جمعہ یا یہاں کا دن گنتے ہیں. اہل علم کہ جیسے دنیا میں ایک ہفتے کی مقدار ہوتی ہے، اس طرح کچھ ایام یا وقت گزرنے کے بعد اہل جنت ایک جگہ اکٹھا ہوں گے. وہاں شمالی ہوا چلے گی جو عرب میں بارش کی ہوا مانی جاتی تھی، اور ان کو اور زیادہ خوبصورت بنائے گی. واپس لوٹیں گے تو جنتی بیویاں کہیں گی کہ تم ہمارے بعد اور حسین و جمیل ہو گئے، اور پھر اس کے علاوہ وہ بھی کہیں گے کہ تم بھی ہمارے بعد مزید حسین و جمیل ہو گئے. اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کا ساتھ کذالک ایسا ہی ہوگا، یہ اسی طرح ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم حور عین سے، حوروں سے جو انتہائی خوبصورت کالی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ان سے ان کی شادیاں کر دیں گے. جنت کی عورتوں کی جو صفات ہیں، میں نے ایک دو باتیں بیان کی. قرآن ہی میں اللہ نے ذکر وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اس کی تفسیر میں پڑھیے. ہم عمر اور چاہنے والی، محبت کرنے والی. امام بخاری نے قواعب کے ترجمہ اہل علم سے نقل کیا المحببات المطیعات لزوجاتہن، کہ جو اپنے شوہروں سے بڑی محبت کرنے والی اور بڑی فرما برداری کرنے والی ہے. ایک مرد اپنی بیوی سے خوبصورتی ہی نہیں چاہتا، خوبصورتی کے ساتھ اس کے لیے سکون و لذت کا سامان یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی سراپا طور سے اس کے لیے فرما بردار بن جائے، اس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہو، اس سے محبت کرنے والی ہو. یہ لذت کو بڑھانے والی چیز ہے. ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اس کا اخلاق، اس کی باتیں جو انتہائی
جو ہے سلیقے سے پیش آنے والی خاتون ہو. تو یہ جنت کی ان عورتوں میں وہ ساری چیزیں ہوں گی. اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھیں گی نہیں, کسی نے ان کو چھوا نہیں ہوا. قرآن کا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. یہ ان کی انہی حور عین اور یہ جنتی عورتوں کا ذکر ہے. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ دنیا کی عورتیں, لمبی ہے, حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ دنیا کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا حوریں, تو کہا دنیا کی عورتیں, اور اس کی تفصیل ہے لیکن وہ ضعیف روایت ہے. اسی طرح کہا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, اور اس میں ہر قسم کے فاکہہ میوے کو وہ امن کے ساتھ بے خوف طلب کریں گے. سورہ حقہ میں ہے قطوفها دانیہ, قریب ہوگا, جب چاہیں گے کسی درخت کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے درخت خود قریب آ جائے گا. اور یہاں جو آمینین کہا, اس کی تشریح میں اہل علم نے بیان کیا کہ دنیا میں ہم کوئی پھل لاتے ہیں تو یا تو پھل سڑ جاتا ہے, کبھی اس کو پھل کے سڑنے کا ڈر ہوتا ہے. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو زیادہ استعمال کر لیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے, یا کچھ اس میں خرابی پیدا ہو جائے, اس سے کوئی بیماری ہو جائے, کوئی ری ایکشن, یا ہم کو ہماری باڈی یا ہماری فزیکل کنڈیشن اس کو برداشت نہیں کر پاتی, الرجی ہوتی ہے. ایسی کوئی بھی چیز جنت کے کسی کھانے کے تعلق سے نہیں ہوگی. وہاں کے میووں اور پھلوں کے تعلق سے بھی ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. بے فکر ہو کر کھائیں گے, جتنا چاہیں گے کھائیں گے, نہ اس کے سڑنے گلنے کا معاملہ ہوگا, نہ اس سے کوئی نقصان کا پہلو سامنے آئے گا. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, اس میں وہ موت کا مزہ نہیں چکیں گے سوائے پہلی موت کے. موت جب جنتی, بخاری مسلم کی حدیث میں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہوں گے تو ایک مینڈھے کی شکل میں اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو لائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا, وہ ندا دیں گے, پکاریں گے. ہاں, اور اہل جنت اور اہل جہنم, میں اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں کہ اب یہ موت کو ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں, موت کو موت دے رہے ہیں. اب دونوں کو, جنتیوں اور جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی. یہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ کبھی موت نہیں آنی ہے, یہ لذتیں دائمی ہیں, مزہ کرکرا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں موت کا احساس مزے کو کرکرا کر دیتا ہے. اور جہنمیوں کے لیے بہت حسرت و افسوس کی بات ہوگی کہ اب ہم مایوس ہو جائیں گے. اس میں وہ مایوس ہوں گے کہ اب موت بھی ہمیں جہنم سے نہیں نکال پائے گی, بچا پائے گی. تو پہلی موت کے علاوہ کسی موت کا مزہ وہ نہیں چھکیں گے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہیم, شعلوں والی آگ جہنم سے ان کو بچا لے گا. یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوئی کہ جہنم سے بچ گئے. پھر مزید لذتیں, وہاں کا کھانا, وہاں کی حوریں, وہاں کی مشروبات, کھانے کی چیزیں, اور دوسری اس کے معنوی لذتیں جو ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت ذکر کی کہ فیہ, اللہ تعالیٰ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہے, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر, جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ دل نے سوچا, اور نہ کان نے سنا, نہ کسی دل پر کھٹکا گزرا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس کی موافقت میں چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو, سورہ سجدہ کی, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان اس کے لیے چھپا کر رکھے گئے. ہاں, کیسے کیسے سامان ہے, کاش کے موقع ہوتا. میں آخر میں صرف ایک دو بات کہوں گا کہ دنیا میں ایک انسان کو کتنی بھی لذتیں نعمتیں حاصل ہو جائیں, کسی بھی مقام پر پہنچ جائے, دیکھ رہے ہیں آج, ہاں, دنیا میں نمبر ہے کہ پہلے نمبر پر یہ دولت مند, دوسرے پر یہ نام, آپ پڑھ لیجئے, لیکن ان کی دولت کی بھوک مرتی ہی نہیں. لوگوں کی, غریبوں کی, کسانوں کی, مسجدوں اور مندروں کی زمینوں پر نظر ہے کہ قانون بنا کے ان زمینوں کو بھی ہڑپا جائے. پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, دوسروں کے حقوق مار رہے ہیں. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کیجئے کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرے گا. ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے, لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب, لیکن جنت ایسا مقام ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیانات پڑھیے. میں نے جو آیت پڑھی سورہ کہف کے آخر کی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشگی دوام رہے گا. لا یبغون عنہا حولا, اس سے وہ تبدیل ہونا, ہٹنا نہیں چاہیں گے, تحویل نہیں چاہیں گے کہ یہاں سے کہیں اور جائے. جیسے یہاں کتنے بھی اچھے شہر میں, گاؤں میں خوبصورت اور ہل اسٹیشن پہ کوئی رہنے لگے سوچتا ہے یہاں سے نہیں, کچھ چینجنگ چاہیے, یہاں سے کہیں دوسری جگہ جائے. جنت میں تبدیلی نہیں چاہیں گے.
اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ تم کو اور کچھ چاہیے کیا؟ الگ الگ روایتیں ہیں بخاری مسلم کی، دو الگ الگ. تو اللہ وہ کہیں گے کہ جو کیا علم تبیض وجوہنا، کیا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ ہمیں وہ نعمتیں نہیں تھی جو ہم نے چاہا، ہم نے جو چاہا تھا، جو تمنائیں تھی اس سے بڑھ کر ملی ہے، اب کوئی خواہش نہیں رہی. یہ ہے جنت، جہاں اکتاہٹ نہیں ہوگی، جہاں کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی. دنیا میں کچھ بھی مل جائے پیٹ نہیں بھرتا، جنت میں اللہ سے کہے گا بندہ کہ کوئی خواہش اور تمنا بچی ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ کہے گا کہ ان نعمتوں سے جو آپ کو حاصل ہے اس سے بڑھ کر نعمت دی جا رہی ہے. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا احل لکم رضوانی، میں اب تمہارے لیے اپنی رضا اور خوشی کو حلال کرتا ہوں، اب آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا ملے گی، ایک یہ ہے جو سب سے اعلیٰ نعمت بندوں کو ملے گی، رضا اور اللہ کا دیدار. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. ہاں کیا ہے الی رب کیا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. یہ اس ایسی آیتوں میں ذکر ہے کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے. جنتیوں کو، اہل ایمان کو سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوگی جنت میں وہ اللہ کا دیدار ہوگا. یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. جنت موجود ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے. بدعتیوں میں کچھ لوگ نہیں مانتے. جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، کچھ لوگ نہیں مانتے. یہ قرآن حدیث کی واضح اور صریح دلیلوں سے ثابت ہے. جنت میں اللہ خوش ہوگا اور جنت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ظاہری مادی بھی اور معنوی اور محسوس کی جانے والی. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے، میں جو نتیجے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اس جنت کا لالچ اور تڑپ اگر آپ کے میرے اندر ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. موقع نہیں ہے، میں چاہتا تھا کہ صحابہ کرام کے کچھ مثالیں پیش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اتنا کہا. بدر کے میدان میں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ اس قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف لپکو، بڑھو، اٹھو جس کی کشادگی پہنائی آسمان زمین کی طرف ہے. عمیر بن حمام نے، وہ مکالمہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان، اور کھجور کھاتے کھاتے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے اتنی کھجوریں کھاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. پھینکی اور دشمنوں میں چلے گئے، بھیڑ گئے اور شہید کر دیے گئے. ایسی بیسیوں بلکہ سینکڑوں دلیلیں صحابہ ملے گی کہ ان کو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ کر لے، قربانی دے دے تو بس جنت ملے گی، کافی تھی یہ بات. آج ہم کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے دنیا کے فائدے بتانے پڑتے ہیں. ہاں، ہمارے یہاں لوگ جھوٹی حدیثیں بناتے ہیں، فجر پڑھو گے تو یہ فائدہ، ظہر پڑھو گے تو وہ فائدہ، عصر پڑھو گے تو یہ فائدہ. دنیا کا چہرہ روشن ہوگا، رزق میں برکت ہوگی اور فلاں فلاں ہوگی، یہ ساری چیزیں. لیکن ان سب چیزوں کے لیے جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اور ہم جنت کو مانتے ہیں تو بس جنت کا عقیدہ، یقین اور اس کے حصول کی تڑپ ہمارے لیے نیک عمل کی طرف لپکنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے. اس کے لیے صحابہ کرام سب کچھ لٹانے کو تیار تھے. عمار بن یاسر اور ان کے خاندان کو مکہ میں شدید اذیتیں دی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے تھے دنیاوی اعتبار سے. گزرتے ہوئے کہا صبر یا آل یاسر، بخاری میں آل یاسر صبر کرو، موعدکم الجنہ، تمہارے یہ وعدے کی جگہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. سمیہ کہتی ہیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی شہیدہ ابو جہل سے، کہ تجھ کو جو کرنا ہے کر دے. اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیں جنت کی بشارت مل گئی. یہ جنت کی قیمت اور جنت پر عقیدہ ان کا تھا، اس لیے دین کے راستے میں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. نیک اعمال کی طرف لپکتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تبوک میں خرچ کرنے کا موقع ہوا، عمر فاروق نے کہا آج ابو بکر صدیق سے بازی لے جاؤں گا، آدھا گھر لے آئے. ابو بکر صدیق پورا گھر لے آئے. اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے نیکیوں میں. اور اس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سے پہلے کا قدم یہ ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا. آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں متقیوں کے لیے، اور یہ بھی آیت پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح. آج مسلمانوں میں مختلف طبقات اور فرقے ہیں جن کا جو ایمان کہتے تو ہیں لیکن ان کا ایمان صحیح نہیں ہے. پہلا قدم ہے کہ اپنا ایمان صحیح کرو. دوسرا عمل صالح کہتے ہیں، فضائل اعمال بیان کرتے ہیں، یہ کر لو تو یہ مل جائے گا، وہ کر لو تو وہ مل جائے گا. ایسی دعائیں، ایسے اعمال، ایسے اذکار، ایسے تہوار بہت سارے مسلمانوں میں رائج ہے جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے جس کا تعلق ہی نہیں ہے. لہٰذا جنت کے سفر کو اگر ہم آسان بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ یقینی بنائیے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو.
وہ عقیدہ جو اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحابہ نے اختیار کیا ہے، وہی عقیدہ وہی دین اختیار کریں گے تو جنت کے راستے پر رہیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان بنائے، اور آخرت کی جنت سے پہلے دنیا کی جنت میں بھی ہمیں داخل ہونے کی توفیق دے، اور دنیا میں جتنے فتنے، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں اور اندر اور باہر کے جو خطرات ہیں، پروردگار ان سب سے ہمیں تحفظ دے، بچائے، آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم وللمسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رب العالمین۔